الرحیم سب لوگ متوجہ ہو جائیں بھائی. اب ہم مثالیں میں کریں گے, آپ لوگ اپنا کام چیک کریں گے میرے مطابق, ٹھیک ہے. پہلے مسئلے میں زوج اور بنت ہیں, زوج کی دو عورتیں ہیں, اولاد موجود ہو تو زوج کو ربع دیتے ہیں بھائی, اور یہاں پہ ہم نے ربع دے دیا. بنت کی تین عادتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اکیلی ہونی سے ایک سے سلسان اور ساتھ ہی بنا جائے تو اشباہ. یہاں پہ اکیلی ہے تو اس کو نصف ربع ایک ہی گروپ کے ہیں. اصول نمبر 2 طریقے اول طریقے سے کوئی دو یہ نہیں جس کا مخرج بڑا مسئلہ اس میں لاتے ہیں. اس کا مخرج بڑا ہے, ہم نے مسئلہ بنایا اس سے 4 سے 1 اس کو دیا اور 2 اس کو دیا. پھر وہی بات, زوج کی دو عورتیں ہیں, اولاد موجود ہو تو ربع, ادر وائز نصف. اولاد موجود ہے اس کو ہم دیں گے ربع, اور ابن ہمیشہ اشباہ ہوتا ہے. اور اصول نمبر 1 مسئلہ بنایا 4 سے 1 اس کو اور 3 اس کو. زوج زوج کی دو عورتیں ہیں, اولاد موجود نہ ہو تو کیا دیتے ہیں, نصف زیادہ دیتے ہیں. اور اکیلا ہو تو اس کو سدس, اور نصف فریق ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ 6 سے اس کو 3 اور اس کو 1. زوج کون سی آتے ہیں, دو. اولاد نہ ہو تو اس کو کیا دیتے ہیں, نصف, اور اکیلی آ جائے تو اس کو بھی سدس. اب اور آخ کی حالتیں ایک جیسی ہیں. نصف فریق ثانی کے ساتھ مسئلہ 6 سے اس کو 3 اور اس کو 1. زوج اور عام ہمیشہ اشباہ ہوتا ہے, اور زوج اولاد نہ ہو تو اس کو دیتے ہیں نصف. اور مسئلہ بنانے کے اصول نمبر 1 مسئلہ بنائیں گے ہم 2 سے 1 اس کو اور 1 اس کو. زوجہ اور بنت اولاد موجود نہ ہو تو ربع, ادر وائز اولاد موجود ہو تو ثمن. یہاں پہ ہم دیں گے ثمن, اور بنت اکیلی اس کو ہم دیں گے نصف. ایک ہی گروپ سے ہیں فریق اول میں سے, تو جس کا مخرج بڑا ہو, اس کا مخرج بڑا ہے, ہم نے مسئلہ اپنا 8 سے 1 اس کو اور 4 اس کو. زوجہ اور ابن اولاد موجود ہے بھائی, اس کو کیا دیں گے ثمن, اور ابن ہمیشہ کیا ہوتا ہے اشباہ. آپ مسئلہ بنائیں گے 8 سے اصول نمبر 1 اور اس کو 1 اور اس کو 7. زوجہ اور اولاد موجود نہیں ہے, اس کو دیں گے ربع زیادہ دیں گے, اور اکیلا اس کو سدس. ربع فریق ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ 12 سے اصول نمبر 3, تو ہم نے مسئلہ بنایا 12 سے اس کو 3 اور اس کو 2. اب باقی جو بچ گیا اس کا کیا کرنا ہے آگے جا کے ہم سیکھ لیں گے, آپ نے پریشان نہیں ہونا. زوجہ اور اولاد موجود نہیں ہے تو اس کو ہم زیادہ دیں گے ربع, اور یہ اکیلی ہے اس کو ہم دیں گے سدس. ربع فریق ثانی کے ساتھ آ جائے اصول نمبر 3 مسئلہ بنائیں گے 12 سے اس کو آپ دیں گے 3 اور اس کو ہم دیں گے 2 6 2 12. زوجہ اور عام ہمیشہ اشباہ ہوتا ہے جی, تو آپ نے اس کو اشباہ بنا دیا, اولاد موجود نہیں ہے آپ اس کو ربع دیا, اور یہ مسئلہ بنایا آپ نے 4 سے اس کو 1 اور اس کو 3 جو بچا ہوا دے دیا. اب آخر اور زوج اولاد موجود نہیں ہے لہذا اب جو ہے وہ اشباہ, اور آخر اصول موجود ہے لہذا یہ محجوب حالتی حالت ہے, اور اولاد موجود نہیں ہے, اس کو کیا ملے گا, نصف ملے گا. مسئلہ بنائیں گے 2 سے 1 اس کو اور 1 اس کو. اب اولاد موجود نہیں ہے اشباہ تیسری حالت ہے بھائی, اور زوجہ اولاد موجود نہیں ہے ربع, اور اس میں اصول اصل موجود ہے لہذا یہ کیا ہے محجوبہ. ربع اصول نمبر 1 مسئلہ بنائیں گے آپ 4 سے اس کو 1 اور اس کو 3. جد زوج عام اولاد موجود نہیں ہے تو یہ جد اشباہ, اور زوج اولاد موجود نہیں ہے, اس کو آپ زیادہ دیں گے نصف, اور عام ہمیشہ اشباہ, اور اصول کی وجہ سے یہ محجوب. اب یہ 2 اثبات ہیں. اب آپ اپنا دماغ سے کام لیں, ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں ان میں سے کون سا قریبی ہے. تو دادا قریبی ہوتا ہے بھائی, باپ دادا, تو اس لیے ہم اس اشباہ کو کانٹا لگا دیں گے. اشباہ کے جو پراپر طریقہ ہے نا مسئلہ حل کرنے کا, اور جو اس میں جو اصول ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کو سمجھاؤں گا. تو یہاں پہ 2 وارث رہ گئے, تو مسئلہ بنائیں گے ہم 2 سے 1 اس کو اور 1 اس کو. جد زوجہ ابن اور بنت آپس میں بھائی یہ اثبات ہوتے ہیں, تو اولاد موجود ہے, مذکر اولاد موجود ہے, تو جد کو ہم دیں گے سدس, اور اولاد موجود ہے اس کو ملے گا ثمن, اور ثمن فریق ثانی کے ساتھ آ جائے مسئلہ آئے گا 24 سے 6 کا پارا پڑے 6 4 24, 8 کا پارا پڑے 8 3 24, باقی جو بچ گیا 4 اور 3 7, ٹھیک ہے. 24 میں 7 نکالیں, باقی اتنا جائے کہ 17 آپ نے وہ 17 اس کو دے دیا. بعد دیکھیں جد زوجہ اور 2 بنت. جد اولاد موجود ہے, سوری ہاں جی 2 بنت اولاد موجود ہے, تو مؤنث اولاد موجود ہے,
تو یہ ہے سدس ما تاثیر، سدس ما تاثیر اور زوجات اولاد موجود ہے سمن، اور جو دو بنت ہیں ان کو ملے گا سلسان۔ اب سمن فریق ثانی کے ساتھ آج ہم مسئلہ بنائیں گے کس سے؟ 24 سے، اس میں سے 8 3 24 6 4 24 اور بیٹے کو سلسان تیسرا حصہ نکالنے کے لیے 3 کا بارہ پڑے 3 8 24 اور یہ ڈبل کرتے ہیں 16 اور 3 19 اور 4 23 ایک بچ گیا وہ بھی آپ اس کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی 15 مثالیں تھیں اور اس میں میں 6 جو قرآن صاحب نے پڑھے ہیں وہ میں نے آپ کو دیے تھے۔ اب میں آپ کو دیکھتا ہوں کاپیاں، اب پوچھتا ہوں کہ کیا کیا آپ نے کام کیا ہوگا۔